السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بھائی خبریں تو بہت ہیں، لیکن چند ہی خبروں پر جو ہے اپنے آپ کو میں محدود کر کے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست، یوٹیوب چینل پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ جناب عالی، پاکستان میں جو ہے ہندوستان نے بھرپور طریقے سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور دھڑا دھڑ جو دہشت گرد ہیں ان کو جو ہے پیسہ سپلائی ہو رہا ہے، اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے سخت سے سخت نقصان پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اب وہ بات نہیں، وہ دن گزر چکے ہیں۔ کل رات کو میں ٹاکنگ کر رہا تھا اباؤٹ نیوکلیئر ویپنز۔ الحمدللہ پاکستان اس قابل ہے کہ پاکستان کے پاس بہت سے نیوکلیئر ویپن ہیں، اور اللہ نے چاہا کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے۔ ایک بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپ کہاں سے آنا چاہتے ہو، نیچے سے، اوپر سے، نیچے سے، ایک آنا چاہتے ہو، دو آنا چاہتے ہو، تین آنا چاہتے ہو، وی آر ریڈی۔ اگر اتنا ایگریسیولی انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی، تو اس کے معنی ہیں کہ پھر اللہ ہی بچائے کوئی نہ کوئی بات ہونے والی ہے۔ اینی وے کل 5 جولائی تھی، اور کل جو ہے ایک جلوس نکلا یہاں لندن میں، اور وہ کیا جناب انہوں نے جے کے ایل ایف والوں نے، جے کے ایل ایف نے کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ بھارتی جو کمیٹی ہے، اس بھارتی کمیٹی کے لوگ بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں جو ہے ہندوستان کے را کے ایجنٹ موجود تھے۔ اس ہائی جیکڈ بائی را نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، فنڈنگ اس کو ہائی جیک کو فراہم کر رہی تھی۔ وہاں پر گانڈو بھی تھے، وہ وہاں موجود تھے، ان افغانستان کے جھنڈے لیے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کے خلاف نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بی ایل اے والے بھی وہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران ڈو کے بھی لوگ وہاں موجود تھے، تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کی آنکھوں کے سامنے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر عمران ریاض کہتا ہے دیکھو ہم نے بھی نعرہ لگایا، سب لوگوں نے نعرہ لگایا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لوگ دل سے نہ ہوں، لیکن اس وقت ہائی جیک تو ہو چکے ہیں، اور ہائی جیک بائی انڈین را ایجنسی، یہ تو اس میں کوئی دو شک نہیں۔ جیسا کہ گوبر آچاریہ نے کہا تھا کہ جی اتنی فنڈنگ کرو، اتنی فنڈنگ کرو جتنی کر سکو۔ بہرحال آپ فنڈنگ کر لو کتنی کرنا ہے۔ آپ اس کو اس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ایسٹ پاکستان کا تھا۔ ایسٹ پاکستان کے ٹائم ایک تو ہماری نیوی بھی مضبوط نہیں تھی، ہماری ایئر فورس بھی مضبوط نہیں تھی، پھر ہمارا ہزاروں میل کا سفر تھا جو ہمیں طے کر کے جانا تھا، اور رشیا نے جو ہے وہ بلاکیٹ کیا ہوا تھا سمندر کو، رشین جہاز یا آبدوزیں ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے عوامل ہوئے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے جمیل بھائی ہیں، قطر میں رہتے ہیں، بنگالی ہیں، انہوں نے صحیح سے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ جمیل بھائی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو، جس طریقے سے آپ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کون کون تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اب ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں، جو ہمارے محب وطن کشمیری ہیں، جو چونکہ دیکھیں نا، ایک جگہ انارکی پھیل سکتی ہے، پورے پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ میں بھی پھیلا رہا ہے، ادھر بھی پھیلا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز بات اور بتاؤ، سندھ پہ مجھے یاد آیا، کل اس میں جو ہے مینڈکیاں بھی شامل تھیں، یعنی کراچی کی ایک لسانی جماعت ہے،
اس کے لوگ بھی شامل تھے. کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ چاہتے ہیں پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنا. سیدھی سی بات ہے. ان کی آنکھوں میں پاکستان کی آرمی کھٹکتی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ آرمی گئی تو ان کا ایٹم بم بھی گیا اور پھر غلامی تک ہو. جیسے آج دیکھیں، آج یوکرین کے پاس ایٹم بم ہوتے تو یوکرین کا آج یہ حال نہیں ہوتا. آج فلسطین کے پاس ایٹم بم ہوتا تو فلسطین کا یہ حال نہیں ہونا تھا. آج لیبیا کے پاس ہوتا، شام کے پاس ہوتا، عراق کے پاس ہوتا تو یہ حال نہیں ہونا تھا. لیکن جان بوجھ کے، بیکاز اونلی دنیا میں ایک کنٹری ہے جس کا نام پاکستان، اور اس نے جو ہے ایٹم بم بنا لیا ہے تو اب ساری دنیا ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. نیور مائنڈ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اردو کی ایک کہاوت ہے کہ ہمیں بھی کھلائیے ورنہ کھیل کو مٹائیے. اسی کو پنجابی میں اگر میں کہوں، سانو بھی کھڈاؤ نہیں تو کھیڈ مٹاؤں. یہ ہے سلسلہ. تو بہرحال اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر دنیا کے نقشے پہ پاکستان ہی نہیں ہوگا تو پھر اس دنیا کو رہنے کا کیا فائدہ، اور بالخصوص جنوبی ایشیا کے ممالک کو رہنے کا کیا فائدہ. بس اس کا آپ سمجھ لیجئے. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ہمارے ملک پہ کچھ بھی آنچ آئی نا، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ ہم آپ کو بتا دیں. اچھا، ایک بات تو ہو گئی. 19 تاریخ کو جو ہے لنڈن میں جو ہے ایک بہت بڑے مظاہرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے ان کشمیری پاکستانیوں کی جانب سے جو پاکستان سے بے حد انتہا محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے پرچموں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، جو پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جس کے لیے برمنگھم میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس کو آرگنائزڈ کر رہے ہیں. تو پورے برطانیہ سے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے درخواست ہے کہ 19 تاریخ کو اس جلسے میں پہنچنے کی کوشش کی جائے اور پاکستان سے اظہار یکجہتی محبت کا اظہار کیا جائے. جناب سید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مقبوضہ کشمیر میں ہاؤس ریسٹ کر کے مار دیا گیا، ان کی تصاویر ہوں گی، پاکستان کے جھنڈے ہوں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تصاویر ہوں گی، قائد اعظم کی تصاویر ہوں گی. یہ کچھ ایک پلان چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ بھرپور شرکت کیجیے گا. جولائی کی 19 تاریخ کو، جولائی کو لنڈن میں ضرور جائیے گا، اور جب آ جائے گا تو ہم یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے آپ کو ضرور آگاہ کر دیں گے. چلتے چلتے یہ کہ ایک ہمارے ایئر فورس کے کیپٹن کو جو ہے ایک غنڈے موالی نے جو ہے شہید کر دیا گولی مار کر اسلام آباد میں. اس غنڈے کی تو ذرا سی ٹھرک کے لیے ان نے کر دیا، لیکن ہمارا کروڑوں اربوں کا نقصان کر دیا. ہمارا ایسا نوجوان، ایسا پائلٹ کیپٹن اس نے شہید کر دیا خبیث نے، جو کہ کروڑوں لاکھوں اربوں روپے لے کے تیار ہوا. وہ بچہ، اس بچے کے اوپر اس طریقے سے ظلم کرا. میں حکومت پاکستان سے اسٹرانگلی اپیل کروں گا کہ پلیز اس کو فوری طور پر، اس کے مقدمات نہیں چلنے چاہیے، اس کو فوری طور پہ پکڑ کر اس کو پھانسی دی جائے، چونکہ ہمارا ایک ہیرا پائلٹ اس دنیا سے چلا گیا. تیسری ایک خبر آج کل اسحاق ڈار کے حوالے سے خبر چل رہی ہے، تو بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی، ضرور اسحاق ڈار اس میں ملوث ہوں گے، اتنا تو مجھے پتہ ہے. چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.